افطار کس چیز سے کریں؟ افطار چھہارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، کھجور سے، ہے نا، چھہارا ہو یا کھجور ہو یا اور کوئی میٹھی چیز ہو، اس سے روزہ کھولے، افطار کرے۔ اور وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، ایک گھونٹ پانی پیے، افطار کرے، روزہ کھول لے، پھر باقی چیزیں کھائے۔ اچھا، اب بھی ایسا ہے، بعض جگہ، بعض خاص طور سے خصوصاً جو خواتین اور عورتیں ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ مرد بھی ہیں کہیں جو اس ماحول سے آتے ہیں کہ نمک کی کنکری سے، یا اب تو کنکر والی نمک نہیں ہے تو پیسے ہی نمک ہے، تو نمک سے وہ افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں کہ نمک سے ہی افطار کرنا چاہیے، نمک سے ہی افطار کریں، یہ ضروری اور ثواب کی چیز ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، کھجور یا چھوارے سے یہ بہتر ہے، میٹھی چیز سے بہتر ہے، یا پانی سے۔ رمضان شریف کے روزے کی اگر رات سے نیت کر لے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ صبح ہو گئی، تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج کا روزہ نہ رکھوں گا، پھر دن چڑھے خیال آیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کر لی، تب بھی روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر صبح کو کچھ کھا پی لیا ہو تو اب نیت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کچھ کھایا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ سحری کھانا یہ سنت ہے، اگرچہ بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم سے کم 2-3 چھوارے ہی کھا لے، اور کوئی چیز تھوڑی بہت کھا لے، اور کچھ نہ صحیح تو تھوڑا سا پانی ہی پی لے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے سحری نہ کھائی، اٹھ کر ایک آدھ پان کھا لیا، یا اس طریقے سے کسی چیز کی کسی کو طلب ہے وہ کھا لیا، بشرطے کہ وہ گناہ کی اور جرش کی نہ ہو، کھا لے تو سحری کھانے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر کر کے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شک پڑ جائے۔ اسی طرح اگر سحری بڑی جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر ڈالی، تب بھی دیر کر کے کھانے کا ثواب مل گیا۔ رمضان شریف کے روزے کے لیے، ہے نا، رمضان شریف میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ یا کوئی کسی بھی زبان کا، کسی بھی بھاشا کا جاننے والا ہو، اور اگر وہ اس بھاشا میں اپنے رب سے کہتا ہے کہ رمضان ہے، کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا اور روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کی نیت ہو جائے گی اور روزہ درست ہوگا اور روزہ ادا ہوگا۔ البتہ یوں کہہ لیتا ہوں میں کہ مومن کے لیے پورے مہینے کا ہی نیت ہوتا ہے، اور پورے مہینے کے رمضان کی وہ چاند دیکھتے ہی ارادہ اور نیت کر لیتا ہے، اور روزانہ اسی نیت سے وہ کھاتا اور سحری کرتا ہے، تو اس کے نیت بھی درست ہے اور روزہ بھی درست ہے۔ قضا روزے، جو روزے کسی وجہ سے رمضان میں جاتے رہے ہوں، چھوٹ گئے ہوں، ٹوٹ گئے ہوں، رمضان کے بعد جہاں تک ممکن ہو جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے۔ بے وجہ قضا رکھنے میں دیر لگانا یہ گناہ ہے، درست نہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے رکھ لینا چاہیے۔ البتہ 2 رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے، اس لیے دونوں سال کے روزوں کی قضا رکھنا ہے، تو سال کا مقرر کرنا ضروری ہے کہ یہ روزہ اس سال کا ہے اور یہ روزہ اس سال کا ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزوں کی قضا رکھتا ہوں، آج کا روزہ پچھلے سال کا ہے، اور پھر دوسرے دن روزہ کرے کہ یہ روزہ اس سال کی قضا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ مرد کا اعتکاف یہ مسجد میں ہے، اور جتنی بڑی مسجد میں ہو اتنا اچھا ہے، البتہ محلے کی مسجد میں جہاں نماز ہوتی ہو درست ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اعتکاف کرے تو اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے، کوئی ایک روم میں، کوئی ایک روم کے کونے میں، اس جگہ پابندی سے جم کر بیٹھے۔ جب وہ اعتکاف کی نیت کر لے تو فقط پیشاب پاخانے کی مجبوری سے وہاں سے اٹھنا درست ہے۔ کھانے پینے کے لیے بھی مناسب نہیں۔ اگر کوئی کھانا اور پینا دینے والا ہو تو کھانے کے لیے بھی نہ اٹھے، ہر وقت اسی جگہ پر بیٹھی رہے اور وہیں سوئے، وہیں ذکر و تلاوت و اذکار کرے، نماز پڑھے اور دعائیں کرے، اللہ کی طرف دھیان لگائے۔ یہ اعتکاف ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر، جو مجنون اور نابالغ نہ ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، فرض ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں، اور اگر کوئی روزے کی نظر کرے تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، اور اس کے سوا اور روزے نفل ہیں، رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید اور بقرعید کے دن سے 3 دن بعد تک روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ جب سے فجر کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دینا اور جمع نہ کرنا، شرع میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ جمع کیا تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گا، یا عربی میں یہ کہہ دے کہ بصوم غد نویتو، تو بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دن بھر بھوکا پیاسا رہا شام تک، لیکن اس کے دل میں روزہ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ بھوک پیاس نہیں لگی اس وجہ سے وہ کھایا اور پیا نہیں، تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا۔ اعتکاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا تو اللہ تعالی اس کو جہنم سے 3 خندقوں کی مقدار دور کرے گا۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر دینا، اس میں کوشش کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ یہ بھی طبرانی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کا ثواب یہ 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اگر روزے کے تعلق سے کسی کی نیت، کسی کا ارادہ اچھا نہیں ہو، نیک نہ ہو، برا ہو، ہے نا، اعمال اس کے اچھے نہیں ہو، تو شامت اعمال کی وجہ سے، اور اگر اس نے روزہ نہ رکھا تو وہ اور لوگوں کے سامنے کچھ نہ کھائے نہ پیے، نہ یہ ظاہر کرے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر سب سے کہہ دے گا تو دوہرا گناہ ہوگا، ایک تو روزہ نہ رکھنے کا اور دوسرا گناہ ظاہر کرنے کا، یعنی علی الاعلان گناہ کرنے کا، گناہ کا بھی اور گناہ کو علی الاعلان کرنے کا بھی دوہرا گناہ اس کو ہوگا، اس لیے ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہ رکھ پایا ہے چھپ کر کے رہے
اور اپنے آپ کو چھپا کر کے کھائے پیے، یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ فرض کے ساتھ یہ سینہ زوری مناسب نہیں۔ بے وجہ بلا ضرورت رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلے ایک روزہ قضا بعد میں رکھ لوں گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے میں اگر سال بھر برابر روزہ رکھتا رہے تب بھی اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا کہ رمضان میں ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ایسا کرنا کہ بعد میں رکھ لیں گے یہ غلط چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر مردے کی طرف سے قضا روزے رکھ لے یا اس کی طرف سے نمازیں پڑھ لے تو یہ درست نہیں ہے، یعنی اس کے ذمے سے نہ اتریں گی۔ مردے کی طرف سے جو مردہ ہو گیا اس کی طرف سے روزہ یا نماز یہ ادا نہیں ہوگی۔